بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جن کی بھی اقتدا کرو گے راہ یاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی سچی محبت ہے، صحابہ کرام کا عشق ہے، تو دوسری طرف ہماری محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق ظاہر کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہماری محبت، ہمارا عشق صحابہ کرام کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اتنی محبت کیا کرتے تھے۔ آج جو معاشرے میں ایک رسم، ایک رواج چلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے سلسلے سے، کیا کبھی آپ نے اس کی تحقیق کی کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منانی چاہیے یا نہیں؟ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دیا ہے، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، پرکھنے کی صلاحیت دی ہے، آپ اس بات کی تحقیق کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول سے سچی اور پکی محبت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول سے بھی سچی پکی محبت کی ہے۔ بتائیے، کیا انہوں نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی ہے یا نہیں منائی؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت فرما گئے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالی، اور اس خلافت کے دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش آئی۔ کیا حضرت ابو بکر نے منایا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منایا؟ کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی؟ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منائی؟ کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے منائی؟ میرے دوستو، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ان کی سیرت کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی۔ جب ایسا ہے تو پھر ہم کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ بھی دھوم دھام کے ساتھ؟ اور اس قدر ہمارے نوجوان اس خرافات میں اور اس بدعات میں غرق ہو جاتے ہیں کہ شراب نوشی بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نوجوانوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن شراب نوشی کر رہے ہیں، ڈھول تاشے بج رہے ہیں، ان کے سامنے ناچنا گانا ہو رہا ہے۔ کیا یہی ہماری سچی اور پکی محبت ہے؟ کیا یہی ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں؟ کیا یہی ہم عشق کے دعوے کرنے والے ہیں؟ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بتائیے، جب اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدا لگائی جاتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز لگائی جاتی ہے، تو کہاں ہے وہ اللہ کے رسول کے عاشق، وہ اللہ کے رسول سے سچی اور پکی محبت کرنے والے؟ اللہ کے رسول نے تو کہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو کیوں نہیں ہم اللہ کے رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں؟ کیوں ہم مسجد سے دور ہیں؟ کیوں اذان سن کر منہ پھیر لیتے ہیں؟ آج ہم دعوے دار بن رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے عشق ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے سچی اور پکی محبت ہے، ہم اللہ کے رسول کے عاشق ہیں۔ میرے دوستو، یہ عاشق ہونے کی علامت نہیں بلکہ یہ فاسق ہونے کی علامت ہے کہ ایک چیز شریعت کے اندر نہیں ہے اور اس چیز کو ہم بڑھاوا دے رہے ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو پھر کہاں سے یہ خرافات پیدا ہو گئی؟ پھر کہاں سے یہ رسم رواج شریعت محمدیہ کے اندر داخل ہو گئی؟
میرے محترم، میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاتا چلوں کہ میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں کچھ بھی اضافہ نہ کریں۔ اگر کوئی بات سامنے آتی ہے تو سب سے پہلے اس کی تحقیق کی جائے، سب سے پہلے اس کے بارے میں چھان بین کی جائے اور اچھے علماء کرام سے رجوع کی جائے۔